زینب نے اپنے خواب کو بیان کرنا شروع کیا. اے نانا کل جب رات کا پہر آیا میں سو گئی اور جب میں سوئی تھی میں نے عالم رویا میں دیکھا, میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ زور کا طوفان آیا ہے, زور کا یہاں پہ زور کی ہوائیں چل رہی ہیں, گرد آلود فضائیں تھیں. اے نانا فضائیں ایسی تھیں کہ زینب اس پار سے اس پار نہیں دیکھ پا رہی تھی. ناگاہ میں نے دیکھا کہ طوفان زیادہ ہو گیا. میں نے سوچا کہ کہیں میں اس طوفان کی نظر نہ ہو جاؤں. اے نانا میرا وجود ٹھہر نہیں رہا تھا. اے نانا میرے قدم زمین پر نہیں رہ رہے تھے, میں رہ کے طوفان میں کھنچتی جا رہی تھی. ناگاہ میں نے دیکھا ایک بڑا سا پیڑ ہے, ایک بڑا سا درخت ہے. اے نانا میں دوڑی اور اس درخت کی میں نے ایک شاخ کو پکڑ لیا. نانا تھوڑی دیر تک میں اس شاخ کو پکڑے کھڑی رہی لیکن طوفان زیادہ تھا. اچانک جس شاخ کو میں نے پکڑا تھا وہ شاخ درخت سے الگ ہو گئی. نانا میں نے گھبرا کے اس شجر کی دوسری شاخ کو پکڑا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شاخ بھی جدا ہو گئی. اس کے بعد میں نے تیسری شاخ کو پکڑا, اس درخت کی وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی. اے نانا اب میں پریشان تھی, مجھے لگا کہ میں طوفان کی نظر ہو جاؤں گی. نانا میں نے اپنی باہوں کو پھیلا کے اس پیڑ کو چاروں طرف سے پکڑ لیا لیکن نانا طوفان بڑا تیز تھا. وہ درخت طوفان میں تھم نہ سکا. اس درخت کے ساتھ نانا تیری نواسی بھی چلی گئی. رسول خدا نے خواب سنا, آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. جناب سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا. اے سکینہ تم نے جو خواب دیکھا ہے, جو طوفان خواب میں تھا وہ میری امت کے فسادات و خرافات تھے. جس بڑے شجر کو تم نے دیکھا تھا وہ شجر میں تھا. اے زینب جس شاخ کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا وہ پہلی شاخ تیری ماں فاطمہ تھی. وہ شاخ ٹوٹ گئی. دوسری شاخ تیرا بابا علی تھا. تیسری شاخ تیرا بھیا حسن تھا. اور اے میری نواسی آخری شاخ جو تو نے پکڑی ہے, جس شاخ کے ساتھ تو بھی طوفان کی نظر ہو گئی, اے زینب وہ تیرا بھیا حسین تھا. اے میری نواسی کربلا میں تم اور حسین ایک ساتھ مصائب میں گرفتار کیے جاؤ گے. جزاک اللہ. عزاداران مظلوم کربلا بچپن سے خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا شریکت الحسین نے. بھیا کے مقصد کو پروان چڑھانا تھا. جناب امام حسین کے ساتھ شانہ بشانہ زینب کھڑی رہی. کربلا کے بعد جب زینب قافلہ لے کے شام پہنچی ہے نا تو مقصد حسین کی تلقین کرتی رہی, مقصد حسین کو پروان چڑھاتی رہی. آخر وقت ایسا آیا جب شام سے رہائی ملی ہے نا تو زینب جب زندان شام سے چھوٹی, سکینہ کو اہل شام کے حوالے کیا. اے شام کے لوگوں, میری 4 سال کی یتیمہ تھی, اسے اندھیرے سے بڑا خوف آتا تھا. شام میں سپرد خاک کر کے جا رہی ہوں. اے شام کی عورتوں, جب بھی شام ڈھلے تمہارا گزر اگر زندان شام سے ہوا کرے, ایک لیک دیا لے کے میری سکینہ کی تربت پر رکھ دینا. جزاک اللہ. عزاداروں زینب شام سے چلی ہے کربلا. بھیا کا چہلم کرنے زینب کربلا آئی ہے. پورے 1 سال کی قید کے بعد عزاداروں جب زینب کربلا پہنچی ہے نا تو زینب نے کجاوے سے خود کو اتارا نہیں ہے بلکہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ زینب جب قبر حسین پر پہنچی تو ایک مرتبہ خود کو کجاوے کی پشت سے زینب نے قبر حسین پر گرایا. اپنے پہلو سے حسین کا ماما نکالا, قبر حسین پر رکھ کے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا. اے بھیا شام سے تو آ گئی ہوں, زینب کو معاف کرنا. پورا کنبہ لے کے آئی لیکن حسین تیری امانت سکینہ. جزاک اللہ. عزاداروں اے بھیا تیری امانت کو نہ لا سکی. اے بھیا زینب شرمندہ ہے, سکینہ زندان شام میں سو گئی. عزاداروں یہ قافلہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے, روایت آپ نے سنی ہوگی, بس آخری 2-3 فقرے پھر آپ کی زحمت تمام. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے قافلہ وارد مدینہ ہونا چاہتا ہے.
ادھر جناب ام البنین اپنے گھر کے دروازے پر آ گئی. کسی نے جناب ام البنین کو یہ خبر کر دی تھی کہ اہل حرم کا قافلہ آ رہا ہے, زینب کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے, اے ام سلمہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے, زینب واپس آ رہی ہے, سجاد واپس آ رہے ہیں. ام سلمہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور تاریخ کا فقرہ ہے کہ جب ام سلمہ اس گلی سے کسی کو بھی آتے ہوئے دیکھا کرتی تھی تو سب سے بڑھ کے ایک سوال کرتی تھی, کیا تو کربلا کے راستے سے آ رہا ہے؟ آنے والا کہتا تھا ہاں میں وہاں سے آ رہا ہوں. ام سلمہ اپنے عصا کا سہارا لے کے پھر اس سے فقرہ کہتی تھی, اے آنے والے یہ بتا دے میری زینب کا قافلہ کہاں پہنچا, اے آنے والے میرا لٹا ہوا کنبہ آ رہا تھا, اہل حرم کربلا سے واپس آ رہے تھے, تو اگر راہ کربلا سے آ رہا ہے بتا دے میری زینب آئی کہ نہیں آئی. آنے والے نے کہا نہیں بی بی ابھی زینب کا قافلہ دور ہے. ام سلمہ کھڑی رہی, پھر کوئی آنے والا آیا, اس سے بھی ام سلمہ نے سوال کیا تو کربلا کے راستے سے آ رہا ہے, یہ بتا کہ زینب کہاں پہنچی. اس نے بھی کہا نہیں بی بی زینب کا قافلہ ابھی دور ہے. جناب ام سلمہ انتظار میں کھڑی ہیں, پھر کوئی آنے والا آیا, اس سے بھی ام سلمہ نے سوال کیا بتا میری زینب کا قافلہ کہاں پہنچا. اس نے کہا اے بی بی قافلہ وارد مدینہ ہو گیا ہے لیکن زینب ابھی نانا کے مزار پر ہے. ام سلمہ انتظار میں ہے, پھر کوئی آنے والا آیا بتا زینب کا قافلہ کہاں ہے. اس نے کہا اے بی بی نانا کے مزار سے ہو کے زینب اماں کی مزار پر گئی ہے. پھر کوئی آنے والا آیا, اے بی بی زینب کہاں پہنچی. آنے والے نے کہا اے بی بی اپنے بھیا حسن کی قبر پہ ہے. ام سلمہ انتظار کر رہی ہے, ہر آنے والا آتا ہے زینب سوال کرتی ہیں, زینب کو جواب دیا جاتا ہے. ام سلمہ نے آخر میں دیکھا کہ اسی راستے سے کوئی ضعیفہ آ رہی ہے. ام سلمہ نے عصا سنبھالا, آنے والی ضعیفہ سے پوچھا اے بی بی بتا میری زینب کا قافلہ کہاں پہنچا. اب آخری مرتبہ جیسے ام سلمہ نے سوال کیا, ایک مرتبہ آنے والی ضعیفہ نے چہرے سے بالوں کو پلٹ دیا, اے نانی عالم غربت میں ہمیں کوئی نہ پہچان سکا, آپ بھی اپنی نواسی کو نہ پہچان سکی. اے نانی میں کوئی اور نہیں, آپ کی لٹی ہوئی نواسی زینب ہے. اے نانی بھیا مارا گیا, عباس کے بازو قلم ہو گئے, قاسم کی لاش کے